امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور تمام مومن و مومنات کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 10ویں امام علی نقی الہادی علیہ السلام کی شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ امام علی نقی علیہ السلام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 10ویں امام ہیں، وہ فرزند تھے امام محمد تقی علیہ السلام کے، اور ان کی والدہ ماجدہ کا نام تھا سمانہ مغربیہ۔ مغرب کہا جاتا ہے عربی میں مراکو کو، اور اس زمانے میں جو زبان تھی خصوصاً مغرب والوں کی وہ تھی امازغہ، اور وہ آج بھی وہاں پر ایک زبان کی صورت میں ہے، لیکن جو عرب زبان والے ہیں وہ اس کو بہت ہی شدت کے ساتھ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، اس کو ختم بھی کر رہے ہیں۔ یعنی تقریباً وہی حال ہے کہ جو دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں ہوتا ہے کہ پاور والے لوگ جو ہیں وہ سابقہ زمانوں کو ختم کرتے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کا دور، پورا دور ان کا عباسی حاکموں کے زمانے میں گزرا، اور جو بدترین حاکم تھا ان کے زمانے میں وہ تھا متوکل لعنت اللہ علیہ، اور اسی کے زمانے میں امام کو بلایا گیا زبردستی اور نظر بند رکھا گیا، اور بعض دفعہ قید میں رکھا گیا سامرہ میں۔ اب کیونکہ سامرہ پورا کا پورا ہی فوجی شہر تھا، یا یہ کہ فوجی شہر کے ساتھ ساتھ جس محلے میں رکھا گیا وہ فوجی محلہ تھا، کیونکہ اس زمانے میں ہر چیز کی جس طرح سے آج مارکیٹیں ہمارے یہاں الگ ہوتی ہیں، اس زمانے میں محلے الگ ہوتے تھے، اور اس شہر کی وجہ سے یا اس محلے کی وجہ سے، کیونکہ وہ فوجی محلہ تھا، تو 2 ائمہ کے القاب ہیں عسکری۔ زیادہ مشہور ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا لقب، لیکن اگر عربی کتابوں میں دیکھیں تو آپ کو دونوں کے لیے لفظ عسکری ملے گا، اور ساتھ ہی بعض جگہ جو ہے امامین عسکریین بھی کہہ دیا جاتا ہے، یعنی 2 امام کہ جو عسکری ہیں، اور عسکر سے نسبت جو ہے وہ کہاں پر، یعنی فوجی محلہ یا فوجی شہر، اور خود بخود اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان کو اس زمانے میں وہاں پر جلا وطن رکھا گیا تھا یا قید کیا گیا تھا۔ کبھی قید کیا گیا اور پھر اس کے بعد کبھی کسی گھر میں رکھا گیا، اور وہاں پر ایک محاصرہ تھا، تو وہ بھی تقریباً قید خانہ قسم کا۔ ولادت آپ کی مدینہ میں ہوئی، اور سب سے پہلے کمسنی کی امامت پر جو فائز ہوئے تقریباً 7 اور 8 سال کی درمیانی عمر میں، وہ تھے امام محمد تقی علیہ السلام۔ اور عالم اسلام میں سب سے پہلے جو بحث اٹھی تھی، اور وہ کچھ جو لوگوں نے سنا ہوا تھا حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کے بارے میں کہ کمسنی میں آیا نبی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، تکلم فرما سکتے ہیں یا نہیں فرما سکتے، معجزہ دکھا سکتے ہیں یا نہیں دکھا سکتے، وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا لوگوں نے کہ کمسنی میں امام محمد تقی علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے بعد شہادت امام رضا علیہ السلام۔ اس اعتبار سے امام محمد تقی علیہ السلام پہلے ہیں، لیکن امام علی نقی علیہ السلام تقریباً 6 سال کچھ مہینے میں منصب امامت پر فائز ہوئے تھے، اور پھر امام زمان علیہ السلام تقریباً 5 سال کی عمر میں۔ تو اب اگر دیکھا جائے کمسنی میں کون سے ائمہ علیہم السلام منصب امامت پر فائز ہوئے، تو نام لیا جائے گا سب سے زیادہ کمسنی میں امام زمان علیہ السلام، ان سے زیادہ 1 سال امام علی نقی علیہ السلام، ان سے زیادہ تقریباً 1 ڈیڑھ سال امام محمد تقی علیہ السلام،
لیکن زمانے کے اعتبار سے امام محمد تقی علیہ السلام، پھر امام علی نقی علیہ السلام، اور پھر امام زمان علیہ السلام. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو عالم اسلام میں جو بحثیں تھیں فقط علم کلام کی حد تک کہ نبی منصب امامت پر بچپنے میں فائز ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، تو یہ ایک عام بحث تھی کہ جس میں مسلمان اس بات کے قائل تھے کہ ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی آنکھ سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا کسی نبی کو منصب نبوت پر فائز ہوتے ہوئے. بچپنے میں سنا تھا. اب ظاہر ہے کیونکہ اشرف الانبیاء کے بعد کا واقعہ آئے تو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ کمسنی میں نبی کے جانشین کو ضرور دیکھ لیا. اور سب سے پہلے یہ واقعہ کس کے ساتھ ہوا؟ امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ. امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ ایک اعتبار سے بہت خطرناک تھا، خصوصاً متوکل کے زمانے میں، کیونکہ متوکل آثار اہل بیت کو حتیٰ جو دنیا سے جا چکے تھے انہیں بھی ختم کرنا چاہتا تھا. باقی جو ملعون تھے بنو امیہ بنو عباس کے، وہ موجودہ امام کی پاور کو ختم کرنا چاہتے تھے اور ان کی تعلیمات کو مٹانا چاہتے تھے. لیکن ان سب میں جو خبیث ترین فرد تھا وہ تھا متوکل لعنت اللہ علیہ. گو کہ اس کا نام جعفر ابن محمد ابن ہارون تھا اور لقب اس کا تھا متوکل. اور اس کی جو سب سے زیادہ دشمنی تھی وہ مولا امیر المؤمنین کے ساتھ تھی، اور مولا امیر المؤمنین کو بھی وہ گالیاں دیتا تھا. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بھی گالیاں دیتا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے حرم مطہر کو اس نے باقاعدہ مسمار بھی کیا اور پانی چھوڑنا بھی چاہا، اور چاہا کہ بالکل اس کے آثار ختم ہو جائیں. اور اسی کے زمانے میں سب سے زیادہ مشکلات تھیں زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے. تو ایک جانب یہ عباسیوں کا مسئلہ تھا، اور دوسری جانب جو خود عباسیوں کی ایک سازش تھی کہ غلو کو پھیلایا جا رہا تھا اور اس کی نسبت ائمہ کو دی جا رہی تھی. تو امام کی زندگی کا جو ایک اہم ترین اور مشکل ترین موضوع تھا وہ یہ تھا، اور انہی کے زمانے میں تھا نمیر بن نصیر فہری، کہ یہ جو شام کے علویوں کو نصیری کہا جاتا ہے اسی کے نام پہ کہا جاتا ہے، نمیر بن نصیر فہری، جبکہ وہ ایک منحرف تھا اور امام نے اس سے برات کا اظہار کیا تھا. اب یہ پروپیگنڈا ائمہ کے لیے ظاہر ہے کہ خطرناک چیز ہے. آج بھی کوئی بھی ایسی بات کہ جو نہ کہ وہابیوں کے اعتبار سے، وہ تو ہر چیز کو شرک کہتے ہیں، لیکن واقعاً اگر کوئی مشرکانہ بات ہو تو وہ شیعت کے لیے اور ائمہ علیہم السلام کے لیے خطرناک ہے. تو عباسیوں کے دور میں جس زمانے میں امام قید تھے سامرہ میں، تو ایک شخص کے جن کا نام تھا ابی سلمان، وہ ابن عرینہ سے نقل کرتے ہیں کہ اس جیل کا کہ جہاں امام کو رکھا گیا تھا، اس کا جو منتظم تھا وہ اس کا دوست تھا. تو وہ کہتا ہے اس شیعہ سے کہ تم دیکھنا چاہو گے اپنے خدا کو؟ تو اس نے کہا کہ معاذ اللہ، خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا. تو کیا مراد ہے تمہاری؟ تو اس نے کہا کہ آج کل میری کسٹڈی میں ہیں تمہارے امام. تو اس نے کہا کہ ہاں میں بالکل ان سے ملنا چاہوں گا. اور پھر وہ امام سے ملے اور اس نے یہ بتایا کہ 2 دن کے بعد مجھے حکم ہے کہ ان کو مارنا ہے. تو یہ امام کے پاس گئے، آنکھوں میں ان کے آنسو تھے. تو امام نے فرمایا کہ نہ، کوئی فکر نہ کرو، جو یہ کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے. اور اسی دوران اس کو
اور متوکل کو اور اچھے خاصے جو ترک پاور والے تھے ان سب کو قتل کر دیا متوکل کے بیٹے منتصر نے، جو بعد میں حاکم بنا۔ البتہ آپس کے بھی اختلافات تھے، کچھ ترک فوجیوں کے تھے اور کچھ اس کی جانب سے خطرے تھے کہ شاید متوکل اپنے بیٹے کو مروا دے۔ بیٹے نے پہلے کام دکھا دیا۔ اب کہاں تک بیٹا سچا تھا یہ نہیں معلوم، لیکن اس کا ایک موضوع یہ تھا کیونکہ میرا باپ ناصبی تھا اور حضرت فاطمہ کو گالیاں دیتا تھا، تو میں نے کام تمام کر دیا۔ اب ممکن ہے کہ یہ ایک نعرے کی حد تک ہو، پولیٹیکل ایشو بنانے کے لیے ہو، لیکن جو بعض جگہ بیان ہوا کہ خود اس کو خطرہ تھا کہ خبر ہو گئی تھی کہ میرا باپ مجھے مروانے والا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بادشاہوں میں عام سی بات تھی کبھی بیٹوں کو مروانا اور کبھی بھائیوں کو مروانا۔ اب اس میں ایک واقعہ یاد آیا کہ جب ہم 2 سال پہلے تقریباً انہی ایام میں، مارچ ہی ہوگا، فیبری کے اینڈ، بڑی سردیاں تھیں، جب ٹورنٹو سے ہم بائی روڈ آئے تھے تو ایک شہر پڑا تھا، ظاہراً رجائنا کے بعد کوئی جگہ، یا شاید رجائنا سے پہلے اور وینیپک کے بعد، تو وہاں ایک ترک ہوٹل میں گئے تھے، میں بھی اور ہمارا بیٹا بھی۔ تو میں نے صرف ایک اس سے تھوڑا بات چیت کی، سلام علیک کیا، تھوڑا ہنسی مذاق کیا، بعد میں بس ایک مجھے دیکھنا تھا ان کی ایک مینٹلٹی کو، اور وہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ خود کیا کہتا ہے۔ بعض دفعہ ایک چیز پتہ بھی ہو تو پھر دیکھنا چاہیے کہ واقعاً یہ عام افراد بھی ان کے ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ تو ایسی بات ہوئی، تو بات چیت کے درمیان جو ہے میں نے اس سے کہا کہ عثمانی بادشاہ جو ہیں وہ، ان کا ایک کام بہت غلط تھا، اور آپ کو تعجب ہوگا، عثمانی بادشاہوں میں یہ چیز تواتر کے ساتھ تھی کہ جو بادشاہ پاور میں آتا تھا وہ سارے اس کے بھائی مارے جاتے تھے۔ بالکل عام سا تھا کلچر، ہر عثمانی بادشاہ کے تقریباً سب بھائی مارے گئے، اور بالکل یہ ایکسیپٹ ہوا تھا یہ کہ بھائی اس سے پہلے خطرہ ان کو مار دو۔ تو میں نے اس ترک سے کہا کہ یہ بڑی غلط بات تھی، تو اتنا مجھے پتا تھا کہ ترک اس بات کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن سنا نہیں تھا میں نے۔ تو میں نے جب اس سے کہا تو اس نے یہی کہا کہ نہیں نہیں، یہ ضروری چیز تھی۔ تو یہ ہے خلافت اور اسلام، یہ ہے وہ خلافت جس کے لیے انڈیا میں تحریک چلی تھی، کیا جوہر علی اور شوکت علی اور دوسرے لوگوں نے، تحریک خلافت۔ تو ان چیزوں سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ تو بنو امیہ بنو عباس میں بھی یہ چیز عام تھی اور بعد میں بھی عام رہی۔ تو اس مسئلے میں تو خداوند تبارک و تعالیٰ کا ہمیں ہر روز شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ سے وابستہ ہیں، اور جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علماء اور مراجع دیے ہیں، ان کی کہیں مثال نہیں ہے۔ ہمارے اولو الامر ہیں، ہمارے ائمہ اثنا عشر، کہ جن پہ جتنا فخر کیا جائے کم ہے۔ حتیٰ ان کے دشمن بھی اپنے آپ کو ان سے اور ان کے شجرے سے منسوب کر کے فخر حاصل کرتے ہیں۔ ان کے اولو الامر کی کوئی شرط ہی نہیں ہے، فاسق و فاجر و زانی و شرابی و قاتل سب بن سکتے ہیں، صرف کیا پاور ہونی چاہیے۔ البتہ اگر اس صدی کے اولو الامر دیکھنے ہوں تو ایک اولو الامر تو یہ آیا ہے میڈ ان امریکہ، جوبلانی، اور اگر دیکھیں تو اولو الامر ہیں افغانستان کے، وہ بھی قطر میں اپڈیٹ ہو کے آیا تھا، ان کا کیا کہتے ہیں اس کو، سافٹ ویئر۔ اور اگر ان سے پہلے دیکھیں تو ملا عمر، اور اگر اس کے بعد اور ساتھ ساتھ دیکھیں تو ابو بکر لعنت اللہ علیہ، ابو بکر بغدادی۔ اور اگر افغانستان میں ایک دیکھیں تو یہ جاننا چاہیے شیعوں کو چیز، اور جا کے سرچ کیجئے گا تو آپ کو تعجب ہوگا، اس کی فوٹو ہی دیکھ کے، ایک ڈاکو تھا جو 1929 کے زمانے میں
بادشاہ کے مقابلے میں مولویوں نے اپنا اولو الامر بنایا تھا ایک ڈاکو کو. کیا تعجب ہوگا, علماء نے کہا تھا یہ اولو الامر اس کی اطاعت واجب ہے, ڈاکو تھا وہ. اور اس کا کیا نام تھا؟ اس کا جو لقب ہے زیادہ مشہور ہے, بچہ سقہ. اس کو اب لکھیے گا, بچہ سقہ. بچہ سقہ کی تقریباً حکومت تھی ظاہراً داؤد کے خلاف 9 مہینے کی, اور تمام علماء افغانستان نے اس کو اولو الامر تسلیم کیا تھا, ایک رہزن کو, ایک ڈاکو کو. تو مسئلہ فقط وہ نہیں آتا کہ ہم سوچیں کہ یہ کوئی اختلافی بات ہے, الگ الگ نا, الگ الگ نظریات ہیں, لیکن کس حد تک الگ ہیں یہ دیکھنا چاہیے. یعنی ایک جانب کوئی معیار ہی نہیں ہے. بس یہ جو ہمارے یہاں محمل باتیں ہو رہی ہیں, اب کیونکہ اس زمانے میں چل رہی ہیں, اس کی جانب توجہ دلائیں. بعض دفعہ ہمارے شیعہ بھی ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں, جی حکومت اسلامی, یہ ایک محمل سی بات ہے. اصلا اس کو کوئی معنی نہیں ہے, کوئی اس کے معنی نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ یہودی, عیسائی, ہندو, سکھ, مسلمان مل کے کسی جگہ پر کہیں کہ ہم اس ملک پر دنیا بنانے والے کا نظام نافذ کریں گے. بات اچھی ہے, لیکن پریکٹیکلی ایسا کچھ پاسبل نہیں ہے. دنیا بنانے والے کا کانسیپٹ ہندوؤں کا الگ ہے, دنیا بنانے والے کی جو تعلیمات ہیں ہندوؤں کے پاس بالکل الگ ہیں. وہاں برہنگی ہے, وہاں الگ عقائد ہیں, وہاں اللہ کہ گو کہ اللہ کے الگ نظریات بھی ہیں, لیکن جو تحریف شدہ ہیں وہ الگ ہیں. تورات میں الگ دنیا بنانے والے کی تعلیمات ہیں, انجیل میں الگ دنیا بنانے والے کی تعلیمات ہیں, مسلمانوں میں الگ دنیا بنانے والے کی تعلیمات ہیں. تو یہ جملے کی حد تک بہت اٹریکٹیو ہے کہ جی اس ملک پہ اللہ, اس ملک پر دنیا بنانے والے کی حکومت ہو, لیکن پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. یہ صرف ایک بے وقوف بنانے کا نعرہ ہوگا. بالکل اسی طریقے سے پاکستان میں جو بھی بات کرتا ہے نظام اسلامی کی, وہ ایک بے وقوفی کا نعرہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کون سا اسلام؟ دیوبندیوں کا کہ جس میں وہ بریلویوں کو کافر سمجھتے ہیں, یا بریلویوں کا کہ جو وہ دیوبندیوں کو کافر سمجھتے ہیں. نکاح ان سے باطل ہے, نماز جنازہ ان کے پیچھے غلط ہے, جو ان سے نماز جنازہ پڑھوائے نکاح باطل ہو جاتا ہے, ان کے قاضی کے پیچھے قضاوت ہو نہیں سکتی, امام کے پیچھے نماز ہو نہیں سکتی. کیسے چلے گا یہ نظام؟ یہ دونوں اہل حدیث کو اور یہ تینوں شیعوں کو کافر کہیں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں مسلمان اقلیت میں ہیں, کیونکہ وہ ہر دوسرے فرقے کے لیے کافر ہیں. ایسے عالم میں یہ بات کرنا اسلامی نظام, یہ سب سے بے وقوفی کی, سب سے زیادہ محمل, غیر حقیقت پسند, اور ایسی چیز ہے جس کا کوئی مصداق پاسبل ہی نہیں ہے. اصلا پاسبل نہیں ہے. یہ ضمناً ہم نے بات یوں کی کہ یہ جو مسائل ہیں یہ سمجھ میں کب آئیں گے کہ جب پتہ چلے گا کہ ائمہ کے مقابلے میں کس قسم کے لوگوں کو لایا گیا. اب آپ تصور کریں کہ دنیا میں جو بدترین نظام ہو سکتا ہے, یاد رکھیں, نہ وہ سوشلزم ہے, نہ وہ کمیونزم ہے, نہ وہ کیپٹلزم ہے, نہ وہ اس وقت یورپ کا نظام ہے, نہ وہ اس وقت کہیں اور کا نظام ہے. سب سے بدترین نظام اگر ہوگا دنیا میں آج کے دور میں, تو وہ اہل سنت کے نزدیک جو نظام خلافت ہے وہ ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی نظام میں چلے جائیں, وہاں پر حاکم کے لیے دیانت و شرافت کی شرط ہے. اہل سنت اس بات کا, چاہے حنفی ہوں, شافعی ہوں, مالکی ہوں, حنبلی ہوں, وہ اعلان کرتے ہیں کہ فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی اور قاتل اگر پاور حاصل کر لیتا ہے تو وہ بن جاتا ہے امام المتغلب.
اور جیسے ہی پاور حاصل کرتا ہے اس کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے، اور وہ جو کچھ بھی کرے اس کی مخالفت حرام ہے، اس کو ٹوکنا حرام ہے۔ صرف ایک صورت میں ٹوکا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر اگر وہ شراب پی رہا ہے تو کسی کو اجازت نہیں ہے اس کو ٹوکنے کی، اگر وہ زنا کر رہا ہے تو کسی کو اجازت نہیں ہے ٹوکنے کی، اگر وہ قتل کر رہا ہے تو کسی کو اجازت نہیں ہے ٹوکنے کی۔ ایک صورت میں آپ اس کی مخالفت کر سکتے ہیں، وہ کب؟ کہ جب وہ آپ سے کہے کہ شراب پی لو۔ وہ پاگل ہے جو آپ کو کہے گا شراب پی لو۔ اب آپ تصور کریں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نظام ہے، کہیں بھی ہو، کسی بھی دنیا کے خطے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شرط ملے گی۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ اگر ایسا آدمی پاور میں آ جائے تو اس کے خلاف اٹھنا حرام ہے، اس کی اجازت سے چاند ہوگا، اس کی اجازت سے جمعہ ہوگا، اس کی اجازت سے عیدین ہوں گی۔ اب آپ تصور کریں کہ جب بات ہوتی ہے اسلام کی تو یہاں پہ سوال ہوگا بابا اسلام ہے کیا؟ کون سا اسلام؟ یہ والا اسلام فاسق و فاجر و زانی و شرابی کا خلیفہ بنے گا اور اس کی مخالفت بھی حرام ہوگی؟ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ لوگ ایتھیسٹ ہوں اور اس کا کوئی حاکم ہو لیکن اس میں ایک شرافت ہو۔ تو بعض دفعہ بعض چیزیں کیونکہ حالات ایسے جا رہے ہیں، ہم توجہ دلائیں کہ اس کو نہ سمجھیں تعصب کی بات ہے۔ یہ جو آپ بعض دفعہ دیکھتے ہیں مساجد میں الٹی سیدھی چیزیں ہو رہی ہیں، اصلا اہل سنت کو حق نہیں ہے کہنے کا کہ جی مسجد میں یہ غلط کام کیوں ہو رہا ہے، کوئی بھی غلط کام۔ وجہ کیا ہے کہ وہ کسی فاسق پیش امام کو نہیں ہٹا سکتے اگر وہ سنی ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے واضح لکھا ہے کہ صلو خلف کل برن و فاجرن، نماز پڑھو ہر شخص کے پیچھے، چاہے وہ برن و فاسقن، نیک ہو یا فاسق ہو۔ اللہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ صلو خلف کل مسلم برن کانا و فاجرا، نماز پڑھو ہر مسلمان کے پیچھے، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ فاجر ہو۔ اب آپ اور ہم جو سیدھے سادے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا آفیسر رشوت لیتا ہے، وہ نماز جماعت پڑھاتا ہے۔ بابا صحیح پڑھاتا ہے وہ، آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ اپنے شیعہ حساب سے سوچ رہے ہیں۔ ہم 5th کلاس میں تھے، 6th کلاس میں تھے، وہاں آتی تھی خبر کہ جی ماہ رمضان میں تراویح پڑھا رہے ہیں مرحوم سلطان راہی۔ میں اس زمانے میں سوچتا تھا یہ لوگ چلے جاتے ہوں گے دیکھنے کے لیے ایکٹرز کو، نہ بابا نہ۔ بعد میں پتا چلا کہ نا ہم 6ٹھی 7ویں میں بہت حسن ظن کرتے تھے۔ اصل ان کے معیار نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے۔ تو یہ سب چیزیں بتانے کا ہدف کیا ہے؟ ایک تو پتہ چلے کہ اس وقت جو اسلامی معاملے چل رہے ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اسلام ہے، نام کا نہیں کام کا، اور وہ جو کام کا اسلام ہے وہ اہل بیت سے توسل کی وجہ سے اور ان سے تعلق کی وجہ سے ہے اور ان سے دین لینے کی وجہ سے ہے۔ یہ بتانے کا ہدف یہ ہے کہ سمجھ لیں کہ اسلام ملے گا صحیح صرف اور صرف اہل بیت سے، باقی جگہ سے یہی فسق و فجور و قتل عام ملے گا، ایک سیاسی دین ملے گا جو دین نہیں ہے۔ لہذا جب بھی آپ کے سامنے کوئی کہے کہ جی پاکستان میں ایسا ہوا تو آپ کو فوراً کہنا چاہیے تھا کہ نہ، اس پیش امام کو کہنے کا جب تک تم سنی ہو کوئی حق نہیں ہے۔ کسی حاکم کو یہ کہنا کہ یہ برا ہے جب تک تم سنی ہو تمہیں کوئی حق نہیں ہے حاکم کو برا کہنے کا۔ یا برا کہنا چھوڑو یا شیعہ ہو جاؤ۔ برا کہنے کا حق اور حاکم کی مخالفت مذہب اہل سنت میں، چاہے شافعی ہو، چاہے مالک ہو، چاہے حنبل ہو، چاہے حتی اہل حدیث ہو، وہ بھی اطاعت کرتے ہیں۔ اس میں عبداللہ ابن عمر کی، کیونکہ اس نے اطاعت کی تھی کس کی؟ یزید کی۔ تو امام علی نقی علیہ السلام کا جو دور تھا، یہ مثالیں ہم نے یوں دی کہ پتہ چلے کہ یہ جو ہمارے پاس شیعت ہے یہ واقعاً ایک پاک صاف مکتب ہے کہ جس میں فقط اگر 2 ہی مثالیں لے لی جائیں نا، امام جماعت کی اور حاکم کی، امام معصوم کی تو بات ہی الگ ہے، وہ تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔
امام معصوم کے مقابلے میں تو ان کے پاس وہ لوگ آئے کہ جنہوں نے نعرہ لگایا حسبنا کتاب اللہ، لیکن تیمم نہیں آتا تھا. کمال کی بات یہ ہے، اپنی خلافت کے زمانے میں تیمم نہیں آتا تھا، جبکہ تیمم کا موضوع حدیث کا نہیں ہے، قرآن کا ہے. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا. تو اہل بیت سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور کچھ تو وہ تھے کہ تیمم بھی نہیں جانتے تھے اور شاید شراب کا مسئلہ بھی نہیں جانتے تھے، کیونکہ جب انہی کے کسی ساتھی نے ان کی مشت سے پانی پی لیا تو اس کو نشہ ہو گیا تھا، اور وہ ناراض ہوئے کہ تم نے نشہ کیا ہے. تو کہا نہیں، یا خلیفۃ المسلمین، آپ کی مشت سے پانی پیا ہے. تو انہوں نے ڈانٹا، میری مشت سے کیوں پیا؟ بھائی میرا تو علاج چل رہا ہے پچھلے 30 سال سے، میری تو تھراپی چل رہی ہے. تو یہ چیزیں بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی کی دل آزاری کے لیے یا مومنین کو خوش کرنے کے لیے. نہ، یہ اہل بیت اور دشمنان اہل بیت کا فرق جاننا چاہیے. اگر کوئی شیطان کا پجاری ہو جائے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی بیان کی جائیں اور شیطان کی خباثتیں بھی بیان کی جائیں. امام علی نقی علیہ السلام کے اقوال میں سے ایک مشہور ترین جو قول ہے ان کا، الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر الآخرون. دنیا بازار ہے، کچھ میں اس نے فائدہ اٹھایا اور کچھ نے اس میں نقصان اٹھایا. کیا مراد ہے؟ کہ دنیا ایک بازار ہے جہاں پر آخرت بکتی ہے. اب آخرت کسی نے خراب کر لی، وہ بھی اسی دنیا کے بازار سے کی، اور کسی نے اپنی آخرت بنا لی تو وہ بھی اسی دنیا کے بازار کے ذریعے سے کی. اور جو امتحانی پرچہ ملے گا اس دنیا میں تجارت کرنے کا جو طریقہ ہوگا وہ اہل بیت اور قرآن سے ملے گا. تو دنیا میں اگر کچھ کرنا ہے تو ایک اور قول جو باقی معصومین علیہ السلام سے بھی نقل ہوا، یعنی 2-3 ائمہ سے نقل ہوا، کہ نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ کسی کو تنگ نہ کرو. صدقات میں سے ایک صدقہ یہ ہے کسی کو تنگ نہ کرو، یعنی دے نہیں سکتے کسی کو کچھ، نیکی نہیں کر سکتے، کم سے کم تنگ نہ کرو. اپنے شر کو کنٹرول کر لو تو یہ خود بہت بڑی نیکی ہے. یعنی کسی کو اگر احساس ہو کہ میری بات سے یا میری حرکت سے یا میرے لطیفے سے یا میرے ہنسنے سے یا میرے طنز سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ یہی سوچے، خدا سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ وہ یہ سوچے کہ میں یہی نہ کروں کافی ہے. کسی کو دے تو نہیں سکتا، کم سے کم یہ نہ کروں. اس معیار کو بھی دیکھیں تو اہل بیت علیہم السلام رحمت للعالمین کا اس میں جلوہ نظر آتا تھا، اور اہل بیت کے مقابلے میں ایسے تھے لوگ کہ ان کا ذکر آ جائے تو مدینے میں بعض حاملہ خواتین کا حمل ساقط ہو جاتا تھا، جو عورتوں تک کو مارتے تھے. ان کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا تھا اور جب چاہتے تھے مارتے تھے، جس کو چاہتے تھے مارتے تھے. حتیٰ ابو ہریرہ نے کہا کہ قال رسول اللہ کہنے کی ہم میں جرت نہیں تھی حتیٰ مات عمر. قال رسول اللہ ہم نہیں کہہ سکتے تھے، یعنی احادیث رسول اللہ پر پابندی تھی. لیکن دوسری جانب ہم نے پرسوں بھی بیان کیا، کس کو بلائے یروشلم یا سنا سے؟ کعب الاحبار کو. وہ بیان کر سکتا تھا دین، لیکن قول رسول اللہ بیان نہیں ہو سکتا تھا. تو پھر یہ مثال دوں، اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے قول رسول اللہ کو یہاں تک پہنچایا. اہل بیت کے مقابلے میں وہ ہیں کہ جنہوں نے اسی زمانے میں قال رسول اللہ پر پابندی لگا دی تھی. آج ٹھیکیدار بنتے ہیں لوگ سنت کا کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. حسبنا کتاب اللہ، سنت کی ضرورت ہی نہیں ہے. سنت کا دعویٰ وہ کرے جس نے سنت لینے سے انکار نہ کیا ہو. سنت کا دعویٰ وہ کرے کہ جب اشرف الانبیاء نے فرمایا تو وہ کہتا کہ اور فرمائیے،
نہ یہ کہ اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ اٹھو اور نکل جاؤ یہاں سے. نکلنے والے سنت کے قائل نہیں ہو سکتے. یہ سب نعرے بازیاں ہیں. جس طرح اسلام اسلام کا نعرہ ہے، سنت سنت کا بھی نعرہ ہے. حسبنا کتاب اللہ والا اہل سنت ہو ہی نہیں سکتا. ایک واقعہ کہ جو بعض دفعہ میں خود میں توجہ دلاتا ہوں کہ تمام انسانوں کے ساتھ نیکی کریں چاہے کوئی ہو، اور حتیٰ جانوروں کے ساتھ بھی، لیکن قطعاً اس میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. بیلنس سے کیا مراد؟ اب یہ نہ ہو کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر ڈاگ فوڈ سپلائی کرنے لگیں، ہر مہینے کا 600-800 کا اگر لے لیں. نہ، وہ بہت سارے لوگ ہیں کرنے والے، لیکن پھر بھی نیکی ہے جانوروں کے لیے. عالم اسلام میں عام طور پہ جلوہ نظر آتا ہے کہ لوگ شقی القلب ہیں. اصفہان میں ایک آیت اللہ تھے، آیت اللہ شفتی. بعد میں وہ اپنے زمانے کے وہاں کے تقریباً شیعوں کے حاکم اور مرجع اور قاضی اور اپنے مال سے بہت بڑے تاجر ہو گئے تھے. اور لوگوں کے بقول کہ ہم نے آغا شفتی کو اس عالم میں دیکھا ہے کہ سامنے اشرفیوں کے تھیلے ہوتے تھے اپنے خالص مال سے، اور جب ہم داخل ہوتے تھے جس کمرے میں تو وہ بعض دفعہ نظر نہیں آ رہے ہوتے تھے کیونکہ سامنے اتنے اشرفیوں کے تھیلے ہوتے تھے. یعنی وہ یہاں بیٹھے ہیں، سامنے وہ ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے. اور اصفہان میں اور مختلف جگہ دن رات کئی نان والے اور کئی گوشت والے اور کھانے والے لگاتار جو ہے کھانا بانٹتے تھے فری کا آغا شفتی کے اپنے مال سے. ان سے کسی نے سوال کیا، اب یہاں مثال کتے کی آئے گی لیکن اصل بات یہ ہے کہ مومنین کے دل نرم ہوں مومنین کے لیے. کوئی اگر عمل کرنا چاہیں تو سب سے بہتر عمل یہ ہے کسی مومن کے ساتھ نیکی کریں. ان سے سوال کیا کہ یہ آپ کے حالات کیسے ہوئے؟ کچھ لوگوں نے، وہ لوگ کہ جو ان کو جوانی میں جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ جب ایک دفعہ میرے پاس بڑی غربت تھی اور اس غربت کے عالم میں میں نے ایک کلیجی خریدی تھی اور کلیجی گھر لا رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا ایک کتیا تڑپ رہی ہے اور ارد گرد اس کے بچے ہیں. تو میں وہیں بیٹھ گیا اور میں نے کلیجی کے ٹکڑے کیے، اس کے آگے رکھے تو وہ کھا نہیں پا رہی تھی، تو میں نے اس کے منہ میں ڈالا تو اس نے تھوڑا سا کھایا، پھر منہ میں ڈالا، یہاں تک کہ وہ کھا چکی. اور کھانے کے بعد اس نے اس طرح سے آسمان کی جانب دیکھا اور اس کے بعد پھر ساری دنیا میری طرف آ گئی. یہ مشہور واقعہ آیت اللہ العظمی شفتی کا، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد والے محمد صلوات. تو یہاں آپ کتوں کا سینٹر کھولنے کے لیے نہیں بات ہو رہی. یہ سوچیں کہ جب کسی انسان کے ساتھ نیکی کریں گے تو کیا ہوگا. کوئی بھی انسان، ہندو ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن خصوصاً کیا مومن. اور یہ بات ہم ہمیشہ تاکید کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ابھی اتنا مال نہیں ہے کسی کے پاس بھی، لیکن ظاہر ہے انہی بچوں میں سے شاید کوئی ایسا ہو کہ اپنے زندگی کے اہداف میں سے ایک ہدف یہ رکھیں کہ واقعاً اس وقت پورے کے پورے اپارٹمنٹ کا سلسلہ ہو شیعوں کے پاس، اور نہ ایک نہ دو، مثلا 5-5 600 ہوں، اور وہ صرف اس لیے ہوں کہ جو بھی مومن آیا اس کے رہنے کا ہو. انسان نیت ہی کر لے. تو امام علی نقی علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ عمل کرنے والا بہتر ہے عمل سے. یعنی اگر کوئی عمل کرتا ہے، معذرت، اگر کوئی عمل کی نیت کرتا ہے اور وہ نہیں کر پاتا تو اس عمل سے بہتر ہے. کر نہیں پایا لیکن کم سے کم اس نے نیت کی.
تو مومنین کے لیے ہمیشہ ذہن میں ان کے ہونا چاہیے کوئی ایک کام کرنا ہے، اس کی نیت کریں، اور وہ نیت کرنا جو ہے البتہ وہ بھی خلوص والی نیت، وہ خود ایک بہت بڑا مقام ہے، اور اس نیت ہی کے ذریعے سے بعض دفعہ انسان کے آخرت بن جاتی ہے اور دل نورانی ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اصفہان کا ایک شخص تھا مومن، اس کے حالات بھی اچھے تھے، اس سے بعض لوگوں نے سوال کیا کہ تم شیعہ کیسے ہوئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب اصفہان میں بڑا ظلم ہو رہا تھا، حالات خراب تھے، تو ہم شکایت لے کے گئے تھے اصفہان والے متوکل کے پاس، اور باہر تھے اور دربار میں کہ باہر کھڑے تھے، اسی دوران کسی نے ذکر کیا سپاہیوں میں سے کہ بنی ہاشم کا ایک فرد ہے کہ جس کو دربار میں لایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ کچھ ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ آج متوکل غصے میں اور اس نے بلایا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک دم سے میرے دل میں اس کے لیے ایک محبت سی بیدار ہوئی کہ کون ہے یہ بنی ہاشم کا جوان۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ جو محبت ہے نا، یہ خود قلب کو نورانی کر دیتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں بس بے چینی سے دیکھنے لگا، تو اتنے میں نے دیکھا کہ ایک جوان جو ہے اس کو لایا گیا، اور جیسے ہی میں نے اس کو دور سے دیکھا تو اس کی محبت میرے دل میں اور زیادہ ہو گئی، اور جب وہ قریب آیا تو میرا دل بہت زیادہ پریشان ہوا، دل نرم بھی ہو گیا، میں غمگین بھی ہو گیا، اور اس کو دیکھتے ہی قریب سے اور زیادہ میرے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی۔ اور جب وہ جوان میرے پاس سے گزرا تو اس نے کہا کہ اللہ تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں برکت دے، اور پریشان نہ ہو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اور وہ تھے امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب میں واپس اصفہان پہنچا تو میرے حالات بہتر سے بہتر ہونے لگے۔ تو ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت اور ان کے لیے کوئی بھی کام، اور بلا شک وہ کام اگر ائمہ کی محبت میں ہو اور خود ان کے چاہنے والوں کے لیے ہو، کیونکہ اس وقت تو عملی اعتبار سے ان کے لیے تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہ چیز ایسی ہے کہ ایک بہترین عمل ہے، اور ساتھ میں کیا ہے کہ دل کو بھی نورانی کرے، آخرت کو بھی بنائے، اور ائمہ سے قرب کا ایک سبب بنے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کسی مومن کے ساتھ کسی امام کی محبت میں کیا ہے تو وہ مومن بعد میں کتنا ہی دشمن بن جائے اس پر احسان نہیں جھاڑ سکتے، کیونکہ اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، وہ سب کچھ کیا ہے کس کے لیے؟ مولا کے لیے۔ یہ بالکل ایسا ہے مجلس میں آپ نے کسی کو کھانے پہ بلایا، اس نے آپ کے 1000 دفعہ مجلس میں کھانا کھایا، اب وہ آپ کے خلاف ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں 1000 دفعہ کھانا کھلایا نا، ہم تو کہتے ہیں مجلس کا کھانا تھا۔ جس طرح وہ کھانا اور وہ جو تبرک ہے مجلس کا ہے، یا جو ہم نے نظر میں لوگوں کو بلایا ہے، وہ اللہ کا شکر ہم سب یہ کہتے ہیں یہ تو مولا کے لیے تھا۔ اسی طرح سے کام اگر کسی مومن کے ساتھ کیا جائے ائمہ کی خوشنودی کے لیے، خداوند تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے، تو وہاں پر بھی یہی بالکل کیفیت ہونی چاہیے کہ یہ تو جیسے مجلس کا تبرک تھا، یہ کام بھی ایک مومن کے لیے تھا، یہ ہمارا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ امام علی نقی علیہ السلام سے منسوب 3 اہم زیارتیں، ایک جامع کبیرہ، زیارت جامع کبیرہ کہ جو تمام 12 ائمہ علیہم السلام کے لیے ہے، اور ایک زیارت غدیریہ ہے، اور ایک زیارت رجبیہ ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو مشہور زیارت ہے وہ ہے زیارت جامع کبیرہ۔ ہم بھی جب ایران گئے اور سب سے پہلے ملاقات ہوئی آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مراشی نجفی سے، اور آیت اللہ العظمیٰ بہجت سے، آیت اللہ العظمیٰ گلپائے سے، یا بعض اور دیگر بزرگوں سے، جس سے بھی ہم نے سوال کیا کہ واجبات کے بعد سب سے زیادہ قرب خدا اور قرب معصومین کے لیے کون سی چیز اچھی ہے، تو سب نے یہی تاکید فرمائی زیارت جامع اور زیارت عاشورہ۔ اور اگر مفاتی میں بھی دیکھیں، سید رشتی کا ایک واقعہ ہے مفاتی میں، اگر آپ دیکھیں گے زیارت جامع سے شاید پہلے، کہ شخص ایک
ترک علاقوں میں کربلا کے لیے نکلا تھا، جب برف میں پھنس گیا تو وہاں اس کی امام سے ملاقات ہوئی، لیکن وہ پہچان نہیں پایا تھا، اور امام نے اس کو نصیحت میں یہی کہا تھا کہ تم کیوں نہیں پڑھتے زیارت جامعہ، جامعہ جامعہ جامعہ، تم کیوں نہیں پڑھتے زیارت عاشورہ، اور پھر فرمایا عاشورہ عاشورہ عاشورہ۔ تو یہ جو اہم ترین زیارت ہے، زیارت جامع کبیرہ، یہ مجموعہ فضائل ہے۔ السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و معدن الرحمہ۔ فضائل اہل بیت علیہم السلام کا مجموعہ ہے زیارت جامع کبیرہ۔ اب اگر چاہے اس کو عربی میں پڑھیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ اردو میں پڑھیں، تاکہ ان فضائل سے آشنائی ہو جو امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے اور اپنے اجداد کے فضائل بیان کیے ہیں، اور یہاں سے ان فضائل سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اور دوسروں کے درمیان زمین تا آسمان فرق ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں جو ایک اہم ترین کام آپ نے انجام دیا وہ تھا امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے لیے تیاریاں۔ لہذا امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے ہی زمانے میں، اور بعض جگہ یہ امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ملاقاتیں کم کر دی تھیں، اور لوگوں کو تیار کرنا شروع کیا تھا کس چیز کے لیے؟ غیبت کے لیے، اور سفیروں کا سلسلہ اور وکیلوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور بہت سارے کام اپنے سفیروں اور وزیروں کے ذریعے سے ہوتے تھے۔ اور اسی کام کو امام زمان علیہ السلام کی غیبت میں اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام علی نقی علیہ السلام کی زوجہ، امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ اور امام زمان علیہ السلام کی دادی یعنی حضرت حدیث خاتون نے انجام دیا۔ یہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے بعد نائبین امام کے سلسلے کو مضبوط کرنے میں اور مؤمنین کی توجہ دلانے میں جو اہم ترین ایک سبب تھیں وہ تھیں امام نقی علیہ السلام کی زوجہ حضرت حدیث خاتون، جو والدہ تھیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی، اور ان کی مظلومیت میں سے ایک مظلومیت یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت پہلے ہوئی ہے اور ان کی والدہ موجود تھیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کے جو سفیروں میں سے مشہور دو تھے اور ان کا لقب تھا زیات، محمد ابن عثمان ابن سعید اور محمد ابن عثمان کے، جو امام زمان علیہ السلام کے نائبین خاص میں سے پہلے ایک اور دو تھے۔ عثمان ابن سعید اور محمد ابن عثمان یہ دونوں کے دونوں نائب خاص سے امام زمان علیہ السلام تھے، اور کام تھا ان کا تیل بیچنا اور خریدنا، کہاں پر؟ بغداد میں، لہٰذا ان کا لقب کیا تھا؟ زیات۔ انڈیا پاکستان میں ہوتے تو ان کو تیلی کہہ کے ہم لوگ رخصت کر چکے ہوتے۔ زیات یعنی تیل اور گھی کا کام کرنے والے۔ تو ان لوگوں نے پہلے امام کی غیبت میں اس نیٹ ورک کو مضبوط کیا، لیکن جو ابتدا تھی وہ امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں فرمائی تھی، اور بلخ میں، خراسان میں، نیشاپور میں، قم میں اور مختلف علاقوں میں ان سلسلوں کو مضبوط فرمایا تھا۔ امام کے خلاف کچھ لوگوں نے متوکل کو اکسایا، اور یہ کہہ کے اکسایا کہ اگر مکہ مدینہ چاہیے تو ان کو قتل کر دیں یا ان کو اپنے پاس بلا کر قید کر دیں۔ اور یہاں سے امام علی نقی علیہ السلام کو زبردستی لے جایا گیا، کہاں پر؟ سامرہ، اور پھر سامرہ ہی میں آپ رہے اور وہیں پر دنیا سے رخصت ہوئے۔ متوکل جہنم رسید ہوا، اور پھر ایک وقت آیا معتمد کے زمانے میں، معتز کے زمانے میں امام کو زہر دیا گیا۔ لیکن جو سب سے زیادہ مظلومیت کی بات تاریخ میں ملتی ہے وہ یہ
کہ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام ہی تھے اس وقت فقط، باقی اکثر رشتہ دار مدینے میں تھے، گو کہ کچھ بنی ہاشم تھے کہ جو آزادانہ طریقے سے مل بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ امام کو زہر دیا گیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ امام کے جسم کا رنگ بدلنا شروع ہوا۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام کا سر مبارک امام حسن عسکری کی آغوش میں تھا۔ کبھی امام حسن عسکری اپنے بابا کے چہرے کا بوسہ لیتے تھے، کبھی اپنے بابا کے ماتھے سے پسینے کو خشک کرتے ہوں گے، کبھی اپنا سر اپنے بابا کے سینے پہ رکھتے تھے تو کبھی اپنے بابا کا سر اپنے سینے پہ اپنے زانوں پر رکھتے تھے۔ ایک وہ گریے کا عالم تھا جب امام حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے، لیکن مدینے میں گریا تھا، بہنیں گریا کرنے والی تھیں۔ ایسا مدینے کا عالم تھا کہ جیسے اشرف الانبیاء دنیا سے جانے والے ہیں۔ اور جب امام حسن مجتبیٰ دنیا سے رخصت ہوئے تو ایسا گریا تھا جیسے رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ لیکن آج سامرہ میں غریب الوطن ہیں امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک وقت آیا کہ امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام نے تبرکات امامت منتقل کیے امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب۔ اب وہ تصور کریں کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب امام حسین دشت کربلا میں تنہا کھڑے تھے، اصحاب و انصار دنیا سے جا چکے تھے۔ آج سامرہ میں یہ وقت ہے کہ امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام تنہا ہیں اور دنیا سے جا رہے ہیں۔ کل امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بابا کو رخصت کیا، اور آج امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بابا کو رخصت کر رہے ہیں۔ ہماری زبانوں میں یہ طاقت نہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کے بابا کا پرسہ دینے کے لیے انہیں تسلی دے سکیں، لیکن ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یا امام حسن عسکری، آپ نے اپنے بابا کو چند قطرے پانی تو پلا دیے، اپنے بابا کے سر کو اپنے آغوش میں تو لے لیا ہوگا، لیکن آپ کے جد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام تو اپنے بابا کو چند قطرے پانی بھی نہ پلا سکتے تھے۔ ایسا عالم تھا کہ مقاتل میں بیان ہوا کہ جناب زینب اور جناب امام زین العابدین دونوں امام حسین کو دیکھ رہے تھے۔ جناب زینب کی پشت تھی، امام زین العابدین کی پشت تھی، جناب زینب کا سینہ تھا۔ جناب زینب نے امام زین العابدین کو سنبھالا ہوا تھا، کیونکہ امام زین العابدین کو بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ اور جناب زینب اور امام زین العابدین دونوں امام حسین کی جانب دیکھ رہے تھے، اور امام زین العابدین کے لیے بڑا سخت تھا کہ میرے بابا کی اب کوئی نصرت کرنے والا نہیں رہا اور میں بھی نصرت نہیں کر سکتا، اجرکم علی اللہ۔ لیکن یا امام حسن عسکری، آپ نے اپنے بابا کو چند قطرے پانی تو پلا دیے، اپنے بابا کے ماتھے کا پسینہ تو پہنچا، اپنے بابا کو اپنے آغوش میں تو لیا، اپنے بابا کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، کبھی اپنے رخسار اپنے بابا کے ہونٹوں پہ رکھے تو کبھی اپنے ہونٹ اپنے بابا کے رخسار پہ رکھے، کبھی اپنے ہونٹ اپنے بابا کے ہونٹوں پہ رکھے۔ لیکن امام حسین جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس عالم میں رخصت ہوئے کہ ان کے سینے پہ شمر سوار تھا، ایک ہاتھ میں خنجر تھا، دوسرے میں ریش مبارک تھی، اور جب خنجر چلنے لگا تو جناب زینب نے پکار کے ندا دی، اے عمر سعد ابن وقاص تو دیکھ رہا ہے اور حسین ابن علی قتل ہو رہے ہیں۔ اور جب اس نے چہرہ موڑ لیا تو جناب زینب نے پکار کے شمر سے کہا، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا۔ یہ باز گشت ختم نہ ہوئی، زمین کربلا ہلنے لگی، ملائکہ نے ندا دی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔